محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 59 تک 17 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھ پر مل لو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھی راہ سے بہک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا في الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم ولکن لعنهم اللہ بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر سچے دین کے خلاف طعنہ زنی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں راعینا، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ اور بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، چنانچہ وہ سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لاتے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے سنیچر والوں پر لعنت بھیجی تھی۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو اس نے جھوٹ گڑھا اور بڑے گناہ کا کام کیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ اے نبی، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، جو اپنی بڑائی خود بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، اور ان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے، پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہت دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے، اور ان کے لیے دہکتا جہنم ہی کافی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں، بلا شبہ اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ابھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 59 تک 17 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نشے اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اصل میں یہ شراب کے بارے میں مسئلہ ہے، اور قرآن کریم میں یہ دوسرا حکم ہے جو یہ نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں شراب کے بارے میں سورہ مائدہ میں ہے، اس کے بعد سے شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کی ترتیب آئی ہے تو اس کا ذکر آیا ہے، تو یہ دوسرا حکم ہے جس کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح تیمم کا کچھ بیان ہے، گمراہی کی وجہ سے تحریف کرنے کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ کافر لوگ اچھے ہیں ایمان والے اچھے نہیں ہیں، تو ان کو پھٹکارا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو بات کرنے کا انداز بھی غلط تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہتے تھے، پھر اسی طرح کہتے تھے ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کی بات کو جھٹلایا، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو روکا، ان لوگوں کو منع فرمایا کہ دیکھو تمہارا نقصان بہت ہوگا۔ سنیچر والوں کا کیا حال ہوا، سبت والوں کا کیا حال ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا، تو ان کو ڈرانا مقصود ہے۔ پھر اسی طریقے سے شرک کے بارے میں ہے، جو دنیا سے چلا گیا، توحید پر نہیں رہا، کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ شرک پر جس کا خاتمہ ہوا وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ پھر اسی طریقے سے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں کا انکار کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے، جہنم میں وہ لوگ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، جنت کے اندر ہے، بہترین باغ ہے، ان کے لیے پاک بیویاں ہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے لوگوں دیکھو
امانت اگر تمہارے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت مت کرو. پھر اسی طرح جب فیصلے کے لیے تم کو بلایا جائے، تم جج ہو تو بہترین فیصلہ کرو. اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 59 سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں، بہت اہم آیت ہے یہ، تمام آیتیں اہم ہیں، لیکن اس کے اندر یہ کہا گیا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں اس کی اطاعت کرو. لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو صرف اللہ کی طرف پلٹو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹو، یعنی قرآن و حدیث کے پاس آؤ اور اپنے جھگڑے کو ختم کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ کچھ خلاصہ تھا. اب مختصر تفسیر کامنٹری آپ کے سامنے ہے جو آیتیں پڑھی گئی سورہ نساء کے اندر. تو یہ آیت نمبر 43 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ. اگر کوئی صرف اتنا پڑھ دے کہ نماز کے قریب مت جاؤ تب تو غلط ہو جائے گا کہ جی نماز ہی نہیں پڑھنا، یہ مراد لے رہے ہیں. لیکن یہاں نہیں، یہ حکم ہے کہ شراب پی کر نماز مت پڑھو، کیونکہ تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کیا پڑھ رہے ہو. تو یہ قرآن کریم کے اندر شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے. پہلا حکم ہم سن چکے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر. وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے اس میں گھاٹا بھی ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے. تو یہ پہلا حکم تھا. اب دیکھیے کوئی چیز اگر زیادہ سماج کے اندر ہو تو پیار اور حکمت کے ساتھ اور تدریجاً اس چیز کو ختم کیا جائے. تو شراب کو قرآن نے اس طریقے سے ختم کیا. اب یہ دوسرا حکم ہے، نماز کی حالت میں شراب پی کر مت آؤ، یہ منع کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے تیمم کرنے کا کہ تیمم کب کریں گے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تم بیمار ہو اور سفر میں ہو یا پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر آئے ہو یا پھر اپنی بیوی سے ملے ہو، جمع کیے ہو، تو یہ 4 صورتیں بتائی گئی ہے. لیکن اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. اس کا تذکرہ ہوا. جنبی آدمی کے لیے، جو آدمی ناپاک ہو اس کے لیے بھی تیمم ہے، تو تیمم کرنا ہے. اب جو ذکر ہوا کہ بیمار کے لیے، تو بیماری سے مراد یہ ہے کہ ایسی بیماری کہ اگر ہم اور آپ پانی کا استعمال کر لیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی. تو یہ پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ تیمم کر لینا. لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب التیمم کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 348. عمران بن حسین خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ تھلگ ایک آدمی کو دیکھا جس نے قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فلاں ما منعك ان تصلي في القوم، تو نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابہ ولا ماء قال علیک بالصعید فانه یکفیک. اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں جنبی ہوں، یعنی میں ناپاک ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی ہے، پاک ہے، تمہارے لیے کافی ہے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا اصل معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر پھر کلائی تک دونوں کو اسی طریقے سے کلائی سمیت چہرے پر ایک مرتبہ مل لیں، تیمم ہو گیا. کوئی تک مٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر منہ اور ہاتھ پر مسح کر کے تیمم کر لو. منہ پر اور ہاتھ پر مسح کر کے تیمم کر لو. تیمم طہارت میں وضو کا بدل ہے. اگر کوئی آدمی ناپاک ہو گیا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو جس طریقے سے پانی اس کو پاک کر سکتا ہے، مٹی بھی اس کو پاک کرنے والی ہے اور تیمم اس کے لیے کافی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 44 45 46 کے اندر ہے ضلالت، گمراہی، تحریف، یعنی الٹا پلٹا کر دینا. اس کی وجہ سے اور دیگر برے اعمال کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا تھا؟ وہ لوگ گمراہی خرید رہے ہیں. کیسی گمراہی؟ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ یحرفون الکلم عن مواضع، وہ لوگ کلمے کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے. پھر اسی طرح وہ لوگ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اسی طرح ان کا یہ کہنا راعینا، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ راعینا، عین کے بعد یا لگا دیتے تھے، اے ہمارے چرواہے. یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ یہ ہدایت کے بجائے گمراہی کو خرید رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ جو کتابیں ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ لوگ چھپاتے تھے. پھر اسی طرح یہودیوں کی خباثت، شرارت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے ہم سنیں اور ہم انکار کرنے والے ہیں. غیر مسمعین، اس کا معنی یہ ہے
تیری بات نہ سنی جائے، یہ بد دعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی۔ تو چند ہی لوگ تھے یہودیوں میں سے جو لوگ ایمان لائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب یہودیوں میں سے ہیں جو اسلام لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 ہے، اس کے اندر یہ آیا کہ سرزنش کی گئی ہے یہودیوں کی اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا۔ ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یا پھر الٹے پاؤں چلنے کے لیے کہا جائے گا، یا لعن و طعن کیا جائے گا۔ کس طریقے سے؟ اصحاب سبت پر یعنی سنیچر والوں پر لعن و طعن کیا گیا، ان کو دھتکارا گیا اور اللہ کی رحمت سے وہ لوگ محروم کر دیے گئے۔ اس لیے اگر تم لوگ بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تو ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے اور دعوت دی جا رہی ہے کہ تم لوگ ایمان کی طرف چلے آؤ۔ آگے آیت نمبر 48 ہے، اس کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کہنا کہ اللہ صحیح کرتا ہے تو دوسرے بھی صحیح کرتے ہیں، اللہ دیتا ہے دوسرے بھی دیتے ہیں، بیمار کرنے والا اللہ دوسرے بھی بیمار کرتے ہیں، دوسرے بھی شفا دیتے ہیں، پریشانی دوسرے لوگ بھی حل کرتے ہیں۔ جی نہیں، پریشانی حل کرنے والا اللہ، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ، مشکل کشا اللہ ہے، سب کی فریاد سننے والا اللہ ہے، پریشانی سے نکالنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ اکیلا ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ دیتا ہے، لیتا ہے، بیمار کرتا ہے، سنتا ہے، سب کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے رینگنے کی آہٹ کو جانتا ہے، سب کی پریشانی کو اکیلے دور کرتا ہے۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں تو اللہ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، توبہ نہیں کیا، توحید والے نہیں بنے، ایک اللہ کو نہیں مانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمیشہ وہ لوگ جہنم میں رہیں گے، سورگ ان کو نہیں ملے گا، بلکہ نرگ ہی نرگ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں لوگ لے کر آئیں اللہ معاف کر دے گا۔ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3540، صحیح حدیث ہے یہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حدیث قدسی ہے یہ، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا۔ ترجمہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تمہیں بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر بخشش لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ ناظرین کرام، اس لیے گناہوں سے بچنا، شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آپ غور کر لیں، زمین بھر کر، آسمان بھر کر گناہ لے کر جائیں، توحید پر اگر خاتمہ ہوا ہے تو اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے۔ اس لیے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم لوگوں کا خاتمہ توحید پر کرے، آمین۔ ناظرین کرام، آگے ہے آیت نمبر 49 سے 52 تک دیکھیے۔ وہ لوگ، یہودی لوگ اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کی صفائی بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو لوگ اپنے آپ کا تزکیہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں؟ کیسے بڑا سمجھتے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے اہل کتاب کا، جی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ پھر اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111، لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی لوگ ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا۔ کہاں ہے یہ؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنے آپ کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تو ڈرنا چاہیے۔ وہ لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں کہ جی ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، ہم اسحاق کی اولاد میں سے ہے، ہم یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ باپ دادا پر فخر کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ارے ان کے باپ دادا توحید والے تھے، ان لوگوں نے کبھی اپنا تزکیہ نہیں کیا،
یہ لوگ اپنا تزکیہ کیوں کر رہے ہیں، اپنی صفائی خود کیوں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کی صفائی دے گا۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ یہ توحید والے ہو جاتے، توحید والے کیوں نہیں ہیں، شرک پر کیوں ہیں، ان کو منع کیا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنا تزکیہ نہ کرو۔ وہ جو قومیں تھیں وہ گزر گئی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 134 اور آیت نمبر 141، تلک امۃ قد خلت، وہ امتیں گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699، من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کا خاندان اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی، دوستوں دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی۔ صرف دعا کرتے رہیے گا جنت مل جائے جنت مل جائے، تھوڑا نہ ہوگا بھائی، عمل بھی کرنا پڑے گا، کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ اور نیک عمل میں سب سے اہم چیز ہے توحید، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جی ایک اللہ پر ایمان لانا، اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جادو پر، بتوں پر، شیطانوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس لیے منع کیا جا رہا ہے، جبت بولتے ہیں جادو، بت، کاہن، اس کا تذکرہ طاغوت سے مراد شیطان ہے، یعنی جبت ایک ایسا لفظ ہے جو بت، کاہن، جادوگر وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا جائے تو کہا جائیں گے یہی تو طاغوت ہے۔ کافروں کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں پر فضیلت حاصل ہے، وہ لوگ اچھے ہیں، کہاں سے لیا ہے وہ لوگ؟ اس لیے یہودیوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ وہ باتیں مت کہو جو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 53 سے 55 تک ہے، کیا ان لوگوں کو حکومت ملی؟ کیا ہو گیا ہے؟ اگر ان کو حکومت مل جائے تو وہ لوگ کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہے اس کے برابر بھی وہ لوگ کسی کو حصہ نہیں دیں گے، وہ لوگ حسد کرنے والے ہیں۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 56-57 میں کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بات مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، اور جو ذمہ دار ہیں اس کی بات مانے۔ پھر آگے کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب جھگڑا ہو جائے تو کہاں آؤ؟ قرآن کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ۔ تیسرا نمبر غائب ہے، جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کے پاس جاؤ۔ نہیں، جھگڑا جب تک نہیں ہے تب تک تو ہم بات مانیں گے، فقہا کی، علماء کی، جو بھی بات سمجھائیں، جو ذمہ دار ہیں ان کی بات مانیں گے، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو قرآن و حدیث کی بات مانیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے جو لوگ کفر پر ہیں، اس سے پہلے جو آیتیں گزری اس کے اندر یہ تھا جو کفر پر ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور چمڑا جل جائے گا پھر نیا چمڑا چڑھایا جائے گا۔ تو یہ چمڑا جل جائے گا، نیا چمڑا چڑھایا جائے گا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ ہمیں اور آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ چمڑے میں، تو اللہ نیا چمڑا چڑھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بار بار وہ جلائے اور بار بار نیا چمڑا چڑھا دے، لیکن جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے جنت ہے، وہاں ان کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم توحید والے ہو جائیں، جو توحید پر ہیں خاتمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ توحید پر خاتمہ کرے، پھر اسی طرح نیک اعمال میں آگے بڑھے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم،
فعارض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لہٰذا اے نبی آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور انہیں ان کے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ چنانچہ اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا تم اپنے گھروں سے نکلو، تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی یہ کام نہ کرتا، اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے، جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ گویا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، ضرور کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 74 تک 15 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اس کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ جو کتاب و سنت سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ منافقوں کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ اپنا فیصلہ کسی اور کے پاس لے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر رہے ہیں اس پر وہ لوگ راضی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حتمی طور پر واجب ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا وہی کامیاب ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے جو اپنے جھگڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اہم نہ مانے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کر دیں اپنے دل میں وہ کسی طرح کی کوئی تکلیف محسوس نہ کرے، کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بتانے کے لیے اپنی قسم کھائی، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم بہت کم کھاتا ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کوئی بات کہے تو وہ بات کافی اہم ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا تو بات کافی اہم ہے، قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا جو نہیں مانتا تو اسے چاہیے کہ وہ ڈرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں قسم کھا کے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دے وہی آدمی مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں اور بہترین ساتھی ہیں، وہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ تو کتنا فائدہ ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں ان کے لیے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کی بات مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، دنیا اور آخرت میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیاری کرو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جہاد سے پیچھے رہنا منافقوں کی نشانی ہے، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اب ذرا سی تفسیر ہو جائے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی خلاصے کے طور پر یہ تھی، پہلے آپ نے ترجمہ سنا، تفسیر یہ ہے، کامنٹری یہ ہے۔ آیت نمبر 60 میں منافقوں کے بارے میں آیا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو گمان یہ کرتے ہیں کہ ایمان لائے، جو چیز آپ کے اوپر اتری ہے اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ہے، لیکن وہ لوگ اپنا فیصلہ کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں، کسی مسئلے میں کسی اور کی طرف جا رہے ہیں۔ منافقین اس سے مراد ہے یہ لوگ اپنے مسئلے کو سرداران یہود کے پاس لے جاتے یا سرداران قریش کے پاس لے جاتے کہ جی یہ فیصلہ ہے، آپ لوگ فیصلہ کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کتاب و سنت کو نہیں مانتے، جو کتاب و سنت کے حساب سے نہیں چلتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی یہ گھبراہٹ کی بات ہے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اصل مومنوں کا تذکرہ یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ پکے مومن ایمان والے ہیں وہ تو صرف اللہ کی بات مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ایک آیت پر غور کریں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 51، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مومنوں کا کہنا یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو یہودی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم بات نہیں مانتے ہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن مومنوں کی حالت یہ ہے، مسلمانوں کی حالت یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس لیے ناظرین کرام، اپنی زندگی میں یہی چیز لائیے، یہ صحابہ کرام کا شیوا رہا ہے، وہ لوگ کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہو رہا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اور منافق کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ رکھے، زبان سے اسلام کا اظہار کر رہا ہے لیکن دل میں اسلام کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ سے کترا رہے ہیں، آپ ان کو بلا رہے ہیں لیکن وہ لوگ آپ سے کترا رہے ہیں، آپ سے ہٹ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب بھی مصیبت آتی ہے، کیونکہ مصیبت ان کے ہاتھوں کی وجہ سے، ان کے کالے کرتوت ہیں، مصیبت جب ان کے پاس آتی ہے تو وہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، قسم کھا کھا کے اپنی باتیں رکھتے ہیں، جی ہمارا مقصد یہ تھا، ہمارا مقصد یہ تھا، ہم دوسروں کے پاس جو گئے تھے اس لیے تھوڑے نہ گئے تھے کہ وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، بس یوں ہی چلے گئے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قسم کھا کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں۔ یہ کب ہوتا؟ جب ان پر کوئی مصیبت آتی، لیکن جب مصیبت ختم ہو جاتی تو وہ لوگ دشمنوں کے ساتھ ہو جاتے۔ کون دشمن؟ کیسے دشمن؟ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتے اور ان کے ساتھ جا کر تدبیریں کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آتے اور اپنی باتیں رکھتے، پھر اس کے بعد دوسروں کے پاس بھی چلے جاتے اور اپنی باتیں رکھتے، تو ایک چیز اہم بتانا یہ تھا اس میں کہ وہ لوگ کہتے کہ بس ہم جو گئے تھے ان کے پاس
یہ لے کر گئے تھے کہ جی یہ فیصلہ ہوا ہے، آپ کے پاس بھی صحیح ہوگا، آپ کے پاس بھی یہ فیصلہ اچھا ہوگا اور آپ بھی اس فیصلے کو مانتے ہوں گے، تو صرف یہ بتانے کے لیے جاتے تھے، بقیہ اس لیے نہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ غلط ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے اس صورت کے اندر، سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں اکثر اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اہم آیتیں آپ کو ملے گی۔ آگے آیت ہے آیت نمبر 64-65، اطاعت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا حتمی طور پر واجب ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسول کو بھیجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، بات مانی جائے۔ آگے ایک آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور آپ جو فیصلہ کر دیں وہ اپنے دل میں کسی طریقے کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اس کا ایک شان نزول ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4585، عروہ بیان کرتے ہیں خاصم الزبیر رجلا من الانصار فی شریج من الحرہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جاری فقال الانصاری یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک فتلون وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال اسقی یا زبیر ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ثم ارسل الماء الى جاری واستوى النبی صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر حقه في صریح الحکم حين احفظه الانصاری كان اشار عليهما بامر لهما فيه سعة قال الزبیر فما احسب هذه الآیات الا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65۔ عروہ کا بیان ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آدمی سے مقام حرہ کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس نالی سے کون آدمی اپنے باغ کو پہلے پانی دے گا، کون حق رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا پہلے تم اپنے باغ میں پانی دو، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی کو پانی لے جانے دو۔ اس پر اس انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ اس لیے کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنے باغ کو پانی دو اور پھر پانی اس وقت تک روکے رکھو کہ پانی پوری نالی میں بھر جائے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے دیا، کیونکہ انصاری نے ایسی بات کہی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہونا قدرتی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے میں دونوں کے لیے رعایت رکھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک کہ اس جھگڑے میں جو ان کے آپس میں ہو آپ کو حکم نہ مان لے اور آپ کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ برضا و رغبت تسلیم نہ کر لیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو اس کا یہ شان نزول تھا۔ آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 70 تک دیکھیے، اکثر لوگ حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 66، کہ لوگوں کو جب تبلیغ کی جاتی ہے، لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے تو جو باتیں سمجھائی جائے اس کو مانیے، جو باتیں بتائی جائے اس پر عمل کیجیے۔ سننے والے لوگ بہت سارے ہیں لیکن عمل کرنے والے لوگ کم ہیں، اس لیے ناظرین کرام عمل کرنے والے بنیے، جو باتیں بتائی جا رہی اس پر عمل کرنے والے بنیے، فائدہ ہے اس کا، اور یہ بات سب سے اہم ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ لوگ ایسا کرتے جس چیز کا اسے حکم دیا گیا ہے یعنی نیکی کا، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اس آیت کے بعد ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، ان کا فائدہ کتنا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے یعنی بات مانے، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ بات ماننے کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ آج کل محبت کا پیمانہ بدل گیا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ آج دیکھیے ہم میں سے کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں،
کس کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہمیں بھی اولاد سے زیادہ محبت ہے، اولاد ہی کے لیے تو ہم اور آپ 6-5 کر رہے ہیں، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیتے ہیں، اس کا حق لے لیتے ہیں، اس کا حق لے لیتے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ جی نہیں، اللہ کی بات ماننی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، کسی کی محبت سامنے نہیں آنی چاہیے۔ ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 50 باب المرء مع من احب، حدیث نمبر 2649۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، تو کہا، یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اعددت للساعہ، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال حب اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ قال فإنک مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنک مع من احببت، مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ آپ نے کہا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فانا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر فارجو ان نکون معهم وان لم اعمل باعمالهم، تو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، فارجو ان نکون معهم، میں امید کرتا ہوں کہ انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا، وان لم اعمل باعمالهم، گرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ تو اس لیے نیک لوگوں سے محبت کیجیے، اچھے لوگوں سے محبت کیجیے، ان کی باتوں پر چلیے، ان کے طور طریقے پر چلیے، ان کے راستے پر چلیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیے، بڑا فائدہ ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیک بن جائیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بن جائیں گے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے۔ کیوں؟ جیسی سنگت ویسی رنگت، بھائی آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہیے گا تو ویسے ہی ہو جائیے گا، تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، وہ بہترین یارانہ ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک اور حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 باب نمبر 43 باب فضل السجود والحث علیہ، حدیث نمبر 489۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کرتا تھا۔ فقال علی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا سل، مانگو۔ فقلت، تو میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوا ذاک، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر کثرت سجود کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کر، یعنی تو زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر، نوافل کا زیادہ اہتمام کرنا یہ فائدہ ہوگا، اور میں کل تیرے لیے سفارش کروں گا اور تجھ کو میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اور ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 74 تک ذکر ہے جہاد کے بارے میں کہ اس کی تیاری کرنا ہے، اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو تم تیاری کرو، کیا معلوم مصیبت کب آ جائے، کب دشمن تمہارے اوپر چڑھ جائے، تو تم ٹکڑیوں کی شکل میں رہو یا الگ الگ رہو یا ایک ساتھ رہو، لیکن تیاری کرو۔ پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ یہ ہے کہ وہ لوگ پیچھے رہنا چاہتے ہیں، پیچھے رہیں، اسی پر خوش ہیں وہ لوگ کہ بہت اچھا ہوا ہم نہیں گئے، جہاد میں نہیں شریک ہوئے، بھلے وہ لوگ مارے گئے، لیکن نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ حقیقت میں وہ لوگ دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں، اور دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے اور اس کو ختم ہو جانا ہے۔ اگر وہ لوگ وہاں جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، تو ان لوگوں کا بڑا فائدہ ہوتا۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، منافقوں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب لوگ ایمان والے واپس آتے ہیں اور ان کو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو وہ لوگ افسوس کرتے ہیں کاش ان کے ساتھ ہوتے تو وہ لوگ بھی کامیاب ہو جاتے، لیکن افسوس کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ انہیں جانا چاہیے تھا، شامل ہونا چاہیے۔ جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے
یعنی لڑنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو چاہیے کہ قتال کرے اللہ کے راستے میں، یعنی راہ جہاد میں نکلنے والے مومن ان لوگوں سے لڑیں جو دنیا کے تھوڑے سے بدلے اپنے دین کو بیچ رہے ہیں۔ مَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں لڑے گا تو فائدہ کیا؟ فَيُقْتَلْ، وہ قتل کر دیا جائے، اور یغلب، یا پھر وہ غالب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے گا، یعنی فائدہ ہے۔ اگر وہ شہید ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اسی طریقے سے اگر وہ واپس آیا تو مال غنیمت اس کو ملے گا، شہید ہو گیا یا پھر وہ غازی رہے گا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ شہید ہو کر مرے تو ان کا درجہ مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے، یا واپس آئے، بچ گیا، جان بچ گئی، تو اس کو کیا ملنے والا؟ مال غنیمت میں اچھا ملے گا۔ آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التوحید کتاب نمبر 97 حدیث نمبر 7457، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلی لا یخرجہ الا الجہاد فی سبیلی وتصدیق کلماتی بأن یدخلہ الجنہ او یرجعہ الی مسکنہ الذی خرج منہ ما نال من اجر او غنیمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کا ضامن ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ نے اس کی گارنٹی لی ہے، اگر وہ فوت کر دے یعنی اللہ اس کو موت دے دے تو اسے جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اس کے ساتھ وہ واپس ہوگا یعنی زندہ ہے واپس آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا اور مال غنیمت سے اس کو گھر تک لوٹائے گا، کیونکہ وہ میدان جہاد میں گیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ گارنٹی لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے ہی میں جانا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی ان میں سے ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا وہ اس سے بھی بڑھ کر خوف زدہ تھا، اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ فرض کیوں کی؟ تو نے ہمیں کچھ مدت تک مہلت کیوں نہیں دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور تم پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پالے گی، خواہ تم مضبوط علوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پھٹکتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی ملے
وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، اور اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور منافق کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری ہے، پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات کو ان کا ایک گروہ اس بات کے خلاف جوڑ توڑ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو سازش کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں جانے دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ چنانچہ اے نبی آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، اور آپ مومنوں کو لڑائی پر آمادہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں 13 آیتیں سنی، آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 87 تک اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، کمزور لوگوں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسلام کے اندر جہاد کی ترغیب کمزور لوگوں کی مدد کے لیے، پھر اسی طرح ظالم کو پکڑنا اور مظلوموں کا ساتھ دینا اس کے لیے ہے۔ پھر جو آیتیں پڑھی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہاد فرض کیا گیا اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیوں ناپسند کر رہے ہیں؟ چند دن کی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کی تیاری کرو، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ دنیاوی زندگی کی خاطر جہاد کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ آخرت کی تیاری انہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح کہا گیا منافقوں کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدشگونی لیتے تھے، برا گمان لیتے تھے۔ ہاں، تکلیف پہنچی ان کی وجہ سے پہنچی، ان کی بات ماننے کی وجہ سے پہنچی۔ جیسے لوگ بدگمانی لیتے ہیں، برا گمان لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں۔ میں گھر سے نکلا، ایسا ہو گیا، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، میرا مسئلہ گڑبڑ، اوہو پتھر میں ٹھوکر لگ گیا، اب میں کامیاب نہیں ہو سکتا، ارے پہلا گاہک آیا تھا وہ بھی چلا گیا، اب کوئی گاہک نہیں آئے گا۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے، آپ کو کتنا ملے گا اللہ نے لکھ رکھا ہے، جب ماں کے پیٹ میں تھے تبھی لکھ دیا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ گھبرانا نہیں چاہیے۔
تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، خوبیاں اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی مصیبتیں دور کرنے والا ہے، کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا حقیقی معنوں میں اللہ کی بات ماننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف جو بلا رہے ہیں، اپنی بات کی طرف جو بلا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ جو چیزیں آپ کے اوپر اتاری جاتی ہے، آپ لوگوں کو اسی کی طرف تو بلا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے، کسی اور کی بات ماننا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آیا، قرآن کریم برحق ہے، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت سارا اختلاف پایا جاتا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کسی بھی چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ واقعات سچے ہیں، پرانے قوموں کے واقعات، لوگوں کے واقعات، تمام واقعات وہ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کسی اور کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے سب کو بتلایا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ تحقیق کے بغیر جو لوگ خبر کو پھیلا دیتے ہیں، منع ہے، پہلے تحقیق کرو، ریسرچ کر لو، جان لو، اچھے طریقے سے پہچان لو اور اچھے طریقے سے تحقیق کر لو، پھر اس کے بعد خبر کو پھیلاؤ، منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج کل لوگ افواہ پھیلا دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے، ممانعت ہے، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے اچھی اور بری سفارش کا، اچھی سفارش کرنا، حلال چیز کے لیے سفارش کرنا ہے۔ بھائی صاحب یہ آدمی حقدار ہے، واقعی کچھ کر دیجئے، لیکن کچھ لوگ برائی کے لیے سفارش کرتے ہیں، برے کام کے لیے سفارش کرتے ہیں، تو اس کا نقصان ہونے والا ہے، اس لیے لوگوں کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے جب کوئی سلام کرے تو بھائی اچھے طریقے سے جواب دو، یا پھر اتنا ہی کم سے کم لوٹا دو، اس کا بھی انشاءاللہ تفصیلاً تذکرہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہاں تک ہم نے خلاصہ سنا، اب مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 75، آیت نمبر 76، کمزور لوگوں کے لیے ہے جہاد کی ترغیب۔ جی کمزور لوگوں کی مدد کرنا ہے، اس لیے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کیوں نہیں تم لوگ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہو، کیوں نہیں نکل رہے ہو؟ یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنے لیے نہیں، کمزوروں کی مدد کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ بستی کے لوگ ظالم ہیں، اللہ تو اپنی طرف سے کوئی مدد کرنے والا بھیج۔ تو اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ جی کمزوروں کی مدد کرنا ہے، اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنا ہے، اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ جو لوگ ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑتے وہ صحیح نہیں، مظلوموں کی مدد نہیں کرتے وہ صحیح نہیں ہے۔ آگے یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ شیطان اپنی چال چل رہا ہے، اور شیطان کی جو چال ہے نا سب سے زیادہ بودی ہے، وہ کمزور ہے، شیطان کی چال میں کچھ بھی پختگی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 79 تک، 1:80 تک، کہ جو لوگ فرضیت جہاد کو ناپسند کرتے ہیں، ارے جہاد کیوں فرض کیا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں لوگ مارے جا رہے ہیں، ناحق نقصان ہو رہا، کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو لوگ کمزوروں کو کھا جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس میں فائدہ ہے، ذرا غور تو کرو۔ وہ لوگ کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب ہمارے اوپر قتال کو کیوں فرض کیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں چند وقت کے لیے اس کو مؤخر کر دیا، کیوں نہیں یعنی چند دنوں کی زندگی ہے وہاں تک لے جاتا، پھر اس کے بعد ایسی کوئی بات ہوتی۔ اللہ نے کہا قل متاع الدنیا قلیل، سن لو دنیاوی زندگی تھوڑا سا سامان ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اور قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ آگے ذکر ہے کیونکہ لوگ موت سے بھاگ رہے ہیں، اس لیے جہاد سے بھاگ رہے ہیں، موت کا آنا یقینی ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں آ پکڑے گی تم جہاں کہیں بھی ہو، ایک مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جاؤ لیکن موت وہاں بھی چلی آئے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ جو بھی آیا ہے یہاں جانے کے لیے آیا ہے، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ہر ایک کو چلے جانا ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کیجئے، وہ ہے آخرت، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ دنیا میں کتنے سال لوگ زندہ ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس کے بعد پھر تو جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو تم موت سے بھاگ رہے ہو، اسی لیے تم جہاد میں نہیں جاتے، وہاں پہنچتے نہیں، میدان میں نہیں پہنچ رہے ہو، کیوں کہ مر جاؤ گے۔ ارے موت لکھی ہے، اب تو مرنا ہی مرنا ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب کو مر جانا ہے، سب کو ختم ہو جانا ہے۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے کل من علیہا فان،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، صرف آپ کے رب کا چہرہ جو طاقتور ہے، اکرام والا ہے، جو جلال والا ہے، وہ صرف باقی رہے گا۔ تو ناظرین اکرام، ہر ایک کو مرنا ہے، چلے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57، یہی آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک تاریخی روایت ہے، تاریخی دمشق کے اندر جو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، وہ کہتے ہیں لقیت قضا و قضا زحفا وما فی جسدی شبرا الا وفیہ ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح وہا انا اموت علی فراشی۔ وہ بیان کرتے ہیں میں جنگ میں شریک رہا، میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا جس میں مجھے تکلیف نہ پہنچی ہو، ارے تلوار کا، تیر کا، نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن میری موت نہیں آئی۔ میری موت کہاں آئی؟ اب میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ خالد بن ولید سیف اللہ ہے، وہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ ہے وہ، لیکن ان کی موت کہاں آئی؟ بستر پر آئی۔ جنگ میں کبھی موت آئی نہیں، تو موت جہاں لکھی ہے وہاں آئے گی۔ ہمیں اور آپ کو بھاگنے سے تھوڑا کوئی مسئلہ ہے کہ وہاں جائیں گے جنگ میں تو موت آ جائے گی اور گھر پہ رہیں گے تو نہیں آئے گی، ایسا تھوڑے نہ ہے۔ خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار، ان کی موت بستر پہ آ رہی۔ وہ افسوس کرتے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا، خواہش تھی کہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، لیکن آج بستر پہ مر رہا ہوں۔ آگے ذکر ہے منافقوں کی بدشگونی کا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ ان کو کچھ بھی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ آپ کی طرف سے تکلیف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی بھی اللہ ہی نے لکھی ہے، لیکن اللہ نے اس سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ منافقوں کے حالات ویسے ہی ہیں جیسا کہ پچھلے لوگوں کے حالات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون بھی بدشگونی لیتا تھا، بھلی چیز آئی، فائدہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں نقصان ہوا سیدھا بول دیتا تھا۔ فرعون اور ان کی قوم کے لوگ بول دیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 131، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اچھائی حاصل ہوئی تو کہتے ہیں ہم اس کے حقدار ہیں، اور سختی پہنچتی ہے تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں سے بدشگونی لیتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے ان گاؤں والوں کا بھی تذکرہ آیا جن کے پاس 3 رسول بھیجے گئے تھے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر ہے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کہ ان لوگوں نے یہ کہا، گاؤں والوں نے، کہ ہم تم تینوں سے بدشگونی لیتے ہیں، اور اگر تم باز نہیں آئے تو کیا ہم پتھر ماریں گے اور تم کو تکلیف پہنچے گی؟ تو وہ کہتے جی تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، اور نصیحت کی جا رہی ہے لیکن تم لوگ مان نہیں رہے ہو، تم لوگ ظالم قوم ہو۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں آئی ہے یہ مصیبتیں کیا ہے، لوگوں کو چاہیے غور کرنا چاہیے کہ مصیبتیں بھی اللہ نے لکھی ہے۔ قل کل من عند اللہ، تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن مصیبتیں جو ہے وہ ہمارے کالے کرتوت ہیں۔ اللہ یوں ہی نہیں بھیجتا، ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے کالے کرتوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تقدیر کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی بیماری آ گئی، تجارت میں گھاٹا ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تقدیر کا لکھا ہے، آپ تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51، آپ کہہ دیجئے جو بھی تکلیف ہمیں پہنچی ہے اللہ نے لکھ رکھا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ مومن آدمی کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اللہ ہم سب کی تکلیف کو دور فرمائے، آمین۔ آگے ذکر ہے ناظرین اکرام، آگے ذکر ہے آیت نمبر 80-81 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی بات مانی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، حقیقت میں اس نے اللہ کی بات مانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بات مانے، فائدہ ان کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی انہیں چاہیے لوگوں کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب نمبر 97، باب نمبر 2، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 7280۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، سب لوگ میری امت کے جنت میں داخل ہوں گے لیکن وہ نہیں جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جس نے انکار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے گویا کہ میرا انکار کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے بچیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین اکرام، منافقوں کی بیوقوفی کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو وہ چالے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزیں آپ کو بتلا دیتا ہے۔ منافقوں کے بارے میں یہ بھی ہے، سورہ نور کے اندر غور کریں ایک آیت پر، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 47، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ، پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے، ایک گروہ پھر جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، سنتے تو ہیں لیکن وہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ آیت نمبر 82-83 پر غور کر لیجئے، قرآن کریم برحق ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن میں غور و فکر کی تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرو، سوچو، دیکھو، ان کے واقعات پر غور کرو، واقعات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جتنے بھی قصے کہانیاں بیان کی گئی ہیں تمام چیزیں برحق ہے، اس لیے لوگوں کو قرآن کریم پر غور کرنا چاہیے۔ پھر آگے کہا جا رہا تحقیق کے بغیر خبر مت پھیلاؤ، تحقیق کرو۔ کیوں لوگ تحقیق نہیں کرتے ہیں؟ لوگ تحقیق نہیں کرتے، خبر کو پھیلا دیتے ہیں، اس لیے تحقیق کرنے کے لیے سختی کی جا رہی ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہ اگر اللہ کی طرف اور جو صاحب امر ہے ان کی طرف معاملہ لوٹتا تو وہ لوگ تحقیق کرتے، پھر اس کے بعد وہ تحقیق کر کے بات بیان کرتے، لوگوں کے سامنے لاتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 سے 87 کے درمیان دیکھیے، کہا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ جہاد کیجئے، مومنوں کو ابھاریے۔ اس کے بعد اچھی سفارش کا تذکرہ ہو رہا ہے، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1432، اشفعوا توجروا، لوگوں اچھی سفارش کرو تمہیں فائدہ ہوگا۔ اب آخری بات، سلام کا بہترین انداز ہونا چاہیے، سلام کا بہتر انداز میں جواب دینے کا حکم ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کو سلام کیا جائے تو تم اچھے طریقے سے جواب دو۔ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5195، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرن، 10 اس کو مل گیا۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی رحمۃ اللہ بڑھا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرون، 20 مل گیا۔ تیسرا آدمی آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکاتہ آخر میں بڑھا دیا، یعنی آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو، سلامتی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسون، 30 نیکی اس کو مل گئی۔ تو سلام کرنے کا بھی انداز ذرا اچھا ہونا چاہیے، جواب بھی اچھا ہونا چاہیے۔ کوئی سلام کہے السلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر اتنا ہی کہیے وعلیکم السلام، تو سلام کا جواب بہترین انداز میں دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بات کہنے کے اعتبار سے وہی سچا ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں 2 گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہو، اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا، پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ، چنانچہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ دین سے منہ موڑیں تو انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا وہ منافق بھی مستثنیٰ ہے جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ وہ لڑائی سے بیزار ہوں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہو اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے یقیناً لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تمہارے ساتھ لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور امن کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑائی کرو۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم وأولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ تمہیں ایک اور قسم کے منافق ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی وہ فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگ اگر تم سے مقابلہ کرنے سے باز نہ آئیں اور تمہیں صلح اور امن کی پیشکش نہ کریں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑ کر قتل کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دے دی ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، ہو جائے تو اور بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو اور بات ہے، پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو ان کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ منافقین میں سے جو احد سے واپس آ گئے تھے ان کے تعلق سے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی ذکر ہے کہ کچھ ایسے منافقین بھی ہیں جو آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے مل گئے جن کے ساتھ آپ لوگوں کا معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ قتل و غارت گری سے دور رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کا تذکرہ ہوا۔ پھر اسی طریقے سے ذکر ہے کہ کسی مومن کی جان نہیں لے سکتے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا بہت سخت ہے، اور اگر دھوکے سے قتل ہو گیا تو اس کی سزا آسان ہے، اس کو جو ہے دیت دینا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا تو کیا اس کی توبہ قبول ہے، گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سلام کہنا اسلام کی نشانی ہے، جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے
کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کرنا، اس سے منع کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اللہ کی زمین کشادہ ہے، وہاں چلے جاؤ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے اگر کسی ملک میں تمہیں قوانین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، تو ایسے ملک میں ہجرت کر جانا ہے جہاں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ ناظرین کرام، یہ مختصر سے خلاصے کے بعد اب مختصر سی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 88 سے 91 تک کے درمیان ہے کہ جو منافقین احد سے واپس آ گئے تھے اس کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، اسے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان لوگوں کو اوندھا کر دیا، یعنی پیچھے کر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم لوگ اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو، سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے، اس لیے تم اسے ہدایت کے لیے نہیں سمجھ سکتے کہ وہ واقعی وہ ہدایت پر ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کبھی بھی کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو اللہ ہی کسی کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی کسی کو گمراہ کرتا ہے، اللہ ہی کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اللہ ہی کسی کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو اسلام کی دولت دی ہے اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے منافقوں کی خواہش کیا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَّا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر تم کفر کرو تو یہ ان کے لیے اچھا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو تاکہ تم اور وہ دونوں برابر ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگ ان کو دوست نہ بنانا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، ہجرت کرنے والے ہو جائیں تو تم لوگ ان کو دوست بنا لو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کا تذکرہ کیا، اس میں سے کچھ منافقین بھی شامل ہیں کہ لوگوں کی شکلیں کیا بنتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ مل جائیں، وہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ آ کر مل جائیں جن کا تم لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے رہنا ہے جس طریقے سے جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، کہ کیسے ان کے ساتھ رہا جائے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا اور تذکرہ ہے، أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لڑائی نہیں چاہتے، تو وہ اگر تمہارے پاس آئیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، سختی مت کرو۔ پھر کچھ لوگوں کا اور تذکرہ ہو رہا ہے، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ظاہری طور پر اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں لیکن باطنی طور پر وہ کسی اور کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو تمہارے دشمن ہیں تو تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ویسے ہی سختی کرنا، جہاں بھی وہ مل جائیں ان کو قتل کرو۔ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں پاؤ تو انہیں قتل کرو، اگر وہ مقابلے سے باز آ جائیں، لڑائی نہ کریں تو تم انہیں چھوڑ دو۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔